بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی، اور وہ عورتیں سحری بھی کریں گی، روزہ بھی رکھیں گی، افطار بھی کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ شوق سے کرتی ہوں گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے سے یہ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے، وہ روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ پیارے دوستوں، وہ کیسی بدنصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو دن بھر بھوکی رہی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی، کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کا روزہ قبول ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور وہ گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسروں کے دل کو توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، غصے میں تیز دھار خنجر بن جاتی ہے، ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت عورتوں کو زبان کے تیر مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ پیارے آقا نے فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جنت کو صرف ان کے لیے بنایا ہے جن کے اخلاق نرم، دل پاکیزہ اور رویے اچھے ہیں۔ لیکن جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ جنت کی حقدار نہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، وہ دوسروں کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ اس پر پیارے آقا نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کی پابند بھی بنا دے گا۔ اس لیے اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اگر تمہاری زبان سے زہر نکلتا ہے، اگر تم دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتی ہو، تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائے گی جس کی زبان نرم ہوگی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں۔ معراج کی رات جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھیں، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں، وہ تڑپ رہی تھیں مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ پیارے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا،
اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھیں، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھیں، جو تلخ زبان استعمال کرتی تھیں، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھیں، جو شوہر کی عزت کرنے کے بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھیں۔ آج یہ عبادت کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، شوہر کو کمتر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر تم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر تم نے تکبر کو نہ چھوڑا، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں بھی انہی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید تمہیں حیرت میں ڈال دے، مگر یہ حقیقت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو کئی عورتیں ہیں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر جب بات اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ انہیں شوہر کی 1000 نیکیاں نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں اور دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے احسانات کا بدلہ اچھے رویے سے دینے کے بجائے تلخ زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کر رہی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، شکر گزاری اور شوہر کے ساتھ نرمی، محبت کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت کی مستحق ہوگی؟ ابھی وقت ہے، اپنے دل کو بدلو، اپنی زبان کو بدلو، اپنی ناشکری کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو شاید تمہاری آنکھیں کھول دے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی تھی، جسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ بیوی کے طعنے ہی سننے کو ملتے، جو ہر وقت شکوے کرتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محنت سے کچھ پیسے جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی، مگر اس نے اسے زمین پر دے مارا اور کہا، یہ کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں جیسے زیور چاہیے۔ وہ شوہر آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہ رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقہ ہونے لگا، مگر اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ عورت تڑپ رہی تھی، مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی عورت جو کبھی ناشکری تھی،
آج پکار رہی تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں نے غلطی کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جلی ہوئی لاش کو دیکھا جس کے قریب ایک کاغذ پڑا تھا، شاید اس کا شوہر لکھ کر گیا تھا، اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، اگر تمہیں میرا پیار پسند نہیں تھا تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر قبول کر لیا اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔ یہی ہے ناشکری کا انجام۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون پاتی ہے نہ آخرت میں۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں، مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے بازاروں، سوشل میڈیا اور تقریبات میں اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور غیر مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہے اسی کے حکم کو توڑ رہی ہے۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں سارا دن روزہ رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے لیے سجاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیوز ڈالتی ہیں، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی بناؤ سنگار اگر شوہر کے لیے ہوتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا، مگر جب یہ غیر مردوں کے لیے ہو تو یہی زینت جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا کی تعریفوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو تو تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ نمائش سب راکھ بن جائے گا اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلے الفاظ ماں باپ کے دل چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماں کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہیں، جو باپ کے کہنے پر ناراض ہو جاتی ہیں، جو والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں، انہیں جھڑک دیتی ہیں اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر، مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ یاد رکھنا، جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کے بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہے، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ والدین کو راضی کرنے والے ہی جنت میں جائیں گی اور ان کی نافرمانی کرنے والی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی کرنے اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتی ہیں۔ وہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں
اپنے موبائل فون پر ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کے گھر کی کمیوں کو اچھالنا، کسی کے عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو، کیا تم روزہ رکھ کر کسی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کے راز افشاں کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو، تو تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں، مگر دن بھر دوسروں کے عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادت گزار عورتیں حیران کھڑی ہوں گی کہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کیوں نہیں ہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ یاد رکھنا، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا، تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں، وہ گناہ جن کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی نیت کو درست کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل سے منافقت، بغض، حسد، کینہ سب نکال دو۔ ایک پکی توبہ کرو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ رمضان نصیب فرمائے، تمہاری زندگی میں یہ رمضان برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔